بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں تم بہت کچھ جانتے ہو۔ وہ صوفے پر پہلو بدل کر بولا، صرف اتنا کہ وہ کراچی ہی میں رکھا گیا ہے اور کسی بھی وقت اسے ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کا معاملہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ میری دانست میں اسے گرفتار کر کے عدالت میں لے جانے کے بجائے گولی مار دینا ہی بہتر رہے گا۔ وہ یک بیک بہت سے ناپسندیدہ لوگوں کا منظور نظر بن گیا ہے۔ بھارتی حکومت بھی درپردہ اس کی تلاش میں ہے۔ اس نے انکشاف کیا، وہ لوگ اسے سندھ میں بد امنی پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ملا سرکار کی موت کا علم نہیں ہے، لیکن اس کی طویل غیر حاضری نے ان کی صفوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ہمیں ان پر کڑی نگاہ رکھنی پڑ رہی ہے۔ تو کیا آج کل انڈین قونصلیٹ کی نگرانی ہو رہی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اس وقت بھی میں ان ہی لوگوں کی رپورٹوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان خبیثوں کی بو پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، انہوں نے یہاں ضرورت سے زیادہ عملہ رکھا ہوا ہے، جس میں جوان خوبرو اور بے باک لڑکیوں کی بہتات ہے، جو بارسوخ مقامیوں کو بہت آسانی کے ساتھ شیشے میں اتار لیتی ہیں۔ یہ فاضل عملہ دن رات لوگوں سے دوستیاں بنانے اور اپنا کام نکالنے میں لگا رہتا ہے۔ دوسری طرف ویرا بھی بھڑک اٹھی ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا، آپریشن گھوڑا کریک کی کامیابی میں اس نے بہت اہم اور قابل تعریف کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہی سے وہ پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی ہے۔ اس بار وہ ایران میں ایٹمی سازو سامان کی 600 ٹن وزنی ایک کھیپ کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، جو ایران کی حکومت خیر سگالی کے طور پر پاکستان کو دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اوہ، میرے انکشاف پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو ان لوگوں کو بلو کراس ڈیل کے بارے میں بھی علم ہو چکا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کتنے محاذوں پر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ محاذ ایک ہی ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ شانتی کا پورا سفارتی عملہ ہیری کسنجر اور اس کا سفارت خانہ اور ویرا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ہماری سرزمین کے خلاف ان کے مفادات یکساں اور مشترک ہیں۔ وہ ایک جگہ مار کھاتے ہیں تو دوسری طرف پورا زور لگاتے ہیں۔ ویرا اب کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ اس نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ یہ تو وہی جانتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سڑک کے راستے ایران کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ حالات، میں نے کہا، اور پھر اسے ان واقعات کا خلاصہ سنانے لگا جو میر اکبر خان سے باز پرس کے بعد سے رونما ہوتے چلے آئے تھے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے میری کہانی سن رہا تھا۔ وہ کار ایئرپورٹ پر نہیں ملی، اس لیے تم سمجھ رہے ہو کہ ویرا سڑک کے راستے ایران کی طرف روانہ ہو گئی ہے؟ میری کہانی ختم ہونے پر اس نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اپنا سارا اسبات میں ہلا دیا، کیونکہ ویرا کے بارے میں میرے پاس اور کوئی سراغ نہیں تھا۔ تم مجھے اس کار کا میک، ماڈل، رنگ اور نمبر بتاؤ، میں ابھی وائرلیس پر پورے سارے یونٹوں کے لیے پیغام نشر کرا دیتا ہوں۔ وہ راستہ بہت خراب ہے، اگر ویرا ادھر ہی گئی ہے تو دن چڑھنے سے پہلے کوئٹہ نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ راستے میں جہاں بھی ہوگی وہیں دار لی جائے گی۔ ہتھیاروں وغیرہ کی سمگلنگ کے سدے باب کے لیے اس روٹ پر ہمارے کئی یونٹ تعینات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے گھیر لیں گے۔ بلو کراس ڈیل کا معاملہ ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، ہمیں سب کچھ بھول بال کر ویرا کو روکنا ہوگا۔ وہ کامیاب ہو گئی تو ہمیں شدید جھٹکا لگے گا۔ وہ تقریباً 10 سال پرانی سیاہ فورڈ ہے، میں نے بتانا شروع کیا مگر میری بات ادھوری رہ گئی۔ پرانی سیاہ فورڈ؟ اس نے اپنی ران پر زور سے ہاتھ مارا، مضطربانہ انداز میں دہرایا اور اضطراری طور پر صوفہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اتنی اہم بات ہے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ میں اسے حیرت سے گھورتے ہوئے بولا، یہ تم نے پوچھا ہی کب تھا جو یوں بگڑ رہے ہو؟ مجھے نمبر بتاؤ اس کار کا۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ایسی ایک کار تو کل رات سے انڈین قونصلیٹ میں گئی ہوئی ہے اور اب تک واپس نہیں لوٹی۔ وہ کار پہلی بار وہاں گئی ہے، اس لیے مجھے تشویش تھی۔ میں نے میر اکبر خان کا دیا ہوا نمبر دہرایا تو وہ مسرت سے اچھل پڑا، یہ بالکل وہی کار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ویرا ابھی ہماری دسترس میں ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ وہ وہاں سے نکل کر کیسے بچتی ہے۔ تمہارا یہ جوش اور جذبہ قابل رشک ہے، مگر ایک امکان اور بھی ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ بولو، جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ ڈالو۔ پتہ نہیں تم اور کیا جانتے ہو، میری منگیتر کو اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور اسے اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہے۔ ایران کے سفر میں غزالہ اس کے لیے کئی دشواریاں کھڑی کر سکتی ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویرا اسے انڈین قونصلیٹ میں چھوڑنے کی نیت سے وہاں گئی ہو اور اس سے جان چھڑانے کے بعد کسی اور کار میں وہاں سے نکل گئی ہو۔ میری بات سن کر ظفر کو شدید ذہنی جھٹکا لگا اور وہ فوراً ہی اپنی میز کی طرف
بڑھ گیا۔ میرا نقطہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میر اکبر خان کی کار کا سراغ ملنے سے مجھے دلی مسرت ہوئی تھی ویرا اور غزالہ میں سے کوئی بھی وہاں ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن یہ امید ضرور باندھ چلی تھی کہ اس کونسلیٹ میں پر محنت کر کے ان کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق تھا، ہیری کسنجر اور اس کے دفاتر سے ویرا کے گہرے مراسم تھے، لیکن گھوڑا کریک پر الحدید کے پکڑے جانے کے بعد ان مراسم میں یک لک سرد مہری سرایت کر گئی تھی، لیکن بھارتی کونسلیٹ سے ویرا کا کوئی رابطہ نہیں تھا، یا کم از کم اس نے مجھے اپنے کسی رابطے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ جن دنوں ملا سرکار کے لیے ہتھیاروں کی کھیپ کی فراہمی کا معاملہ نیا اٹھا تھا، تو ویرا نے اسلام آباد میں واقع بھارتی سفارت خانے کے ایک افسر کا ذکر کیا تھا جس کا نام کرنل مہیش پال تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی زبانی ضمانت پر شی ملا سرکار کو لاکھوں ڈالر کے ہتھیار دینے پر آمادہ تھی، لیکن مہیش پال کو سلطان شاہ نے اسلام آباد سے اغوا کر لیا تھا اور آخر کار وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ویرا ہمیشہ یہی ظاہر کرتی رہی تھی کہ بھارتی سفارت خانے یا کونسلیٹ میں اس کا کوئی شناسہ نہیں تھا، لیکن وہ غزالہ کے ساتھ جس بے دھڑک انداز میں کونسلیٹ پہنچی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے وہاں درپردہ اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، لیکن کسی برے وقت کی پیش بینی میں اس نے وہ راز مجھ سے چھپایا ہوا تھا۔ اس کار کے اندر جانے کے بعد اس عمارت سے 2 گاڑیاں روانہ ہوئی ہیں، ایک میں ڈرائیور کے ساتھ عملے کے 3 ارکان تھے، دوسری گاڑی میں 3 مرد تھے اور ایک ہندوستانی عورت۔ اس کا مطلب ہے کہ ویرا یا غزالہ میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ ظفر نے میز پر پڑے ہوئے ایک کاغذ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں آگاہ کیا، اگر تمہیں اتنی تفصیلی اطلاع ملتی رہی ہے تو یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ کونسلیٹ میں داخل ہوتے وقت سیاہ فورڈ میں کتنے لوگ سوار تھے۔ میں نے تحسین امیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میری اطلاعات تمہارے بیان کی تائید کرتی ہے۔ ایک خوبرو سفید فام عورت کار چلا رہی تھی، اس کے برابر میں ایک نوجوان مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آگاہ کیا اور فوراً ہی فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فون پر اس نے کسی کو ہدایت دی کہ ٹرانسمیٹر پر زیبرا 4 اور JC1 کو بتا دیا جائے کہ سیاہ فورڈ بہت اہم ہے، کار یا اس کے مسافروں کے نظر آتے ہی اسے باخبر کیا جائے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اس کے قدرے نارمل ہو جانے کے بعد میں نے پوچھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ ویرا یہاں سے نکل کر ایران کی طرف نہیں جا سکے گی، ظفر نے مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا۔ البتہ غزالہ کی رہائی کا معاملہ ذرا نازک نظر آتا ہے۔ میر اکبر خان پر پر اسرار حالات میں مر چکا ہے، اس کی بغیر سر کی لاش جل چکی ہے، اس کا گھریلو ملازم بھی جل کر مر گیا ہے اور اس کی کار بھارتی کونسلیٹ میں موجود ہے۔ کیا اس بنیاد پر اپنے خصوصی اختیارات کے تحت وہاں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ دھیمے سے ہنس پڑا۔ تم بھول رہے ہو کہ ہم کوئی سرکاری ملازم نہیں ہیں، اس سے ہمارے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ ہم جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر عمل کرتے ہیں اور اپنے حریفوں کو پوری طاقت سے کچل کر غائب ہو جاتے ہیں۔ وار اوچھا پڑے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو کچھ تم نے تجویز کیا ہے اس پر پولیس عمل کر سکتی ہے، لیکن سفارتی معاملات میں بہت سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، انہیں دور کیے بغیر ضابطے کی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت تک وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نامعلوم افراد پر مشتمل کوئی مسلح گروہ وہاں حملہ آور ہو کر اپنا کام دکھا سکتا ہے۔ سلطان شاہ کا ذہن بھی اسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا اور اس کی تجویز قابل عمل بھی نظر آتی تھی۔ سفارتی امارات کا تحفظ میزبان حکومت کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہاں کوئی حملہ ہوا تو نہ صرف ہماری حکومت کی بدنامی ہوگی بلکہ اس واقعے سے زبردست سیاسی اسکینڈل کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہم اس عمارت کی ساخت سے ناواقف ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی گوریلا کارروائی کی افراتفری میں غزالہ ہی ہماری یا کسی اور کی گولیوں کا نشانہ بن جائے اور اسے اٹھا لانے کا مقصد فوت ہو کر رہ جائے۔ ظفر نے اس تجویز کو ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، بہترین صورت یہی ہوگی کہ صبر اور خاموشی کے ساتھ ان کے باہر نکلنے کا انتظار کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ویرا زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکے گی۔ اگر اسے بلو کراس ڈیل تباہ کرنے پر مامور کیا گیا ہے تو اسے بہت جلد اور بہت تیزی کے ساتھ حرکت میں آنا ہوگا۔ وہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ظفر سے ملاقات ہوتے ہی میری خاصی الجھنیں دور ہو گئی تھیں اور میں سڑک کے راستے کوئٹہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ ترک کر کے بھارتی کونسلیٹ پر اپنی توجہ مرکوز کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جہاں پورے وثوق کے ساتھ غزالہ کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری عاجلانہ اور جذباتی تجویز کے مقابلے میں ظفر کی رائے صاحب اور قابل عمل تھی۔ ایک نقطے پر متفق ہونے کے بعد ہم نے ویرا کو گھیر کر غزالہ کو نکالنے کے منصوبے کے عملی پہلوؤں پر جوش و خروش سے تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ پھر اچانک ہی فون کی تیز گھنٹی نے ہم تینوں کو بری طرح چونکا دیا۔ پہلی گھنٹی بند ہونے سے پہلے ہی
اس کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا کیونکہ ظفر نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف کی رپورٹ لے رہا تھا اور اس کے چہرے کے تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ فوجی تھا نہ نیم فوجی، لیکن آدمی بہت کھرا تھا۔ اس کا گفتگو کرنے کا انداز بھی اول خان کی طرح دل کو موہ لینے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ چند ہی لمحوں کی رفاقت کے بعد کم از کم مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ برسوں سے میرا دوست اور شناسا رہا ہو۔ اس کے بارے میں سلطان شاہ کے دلی جذبات ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے انداز سے بھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی ظفر سے مانوس ہو چکا تھا۔ ظفر کئی منٹ تک ریسیور کان سے لگائے دوسری طرف کی گفتگو سنتا رہا۔ اس دوران اس نے اختصار کے ساتھ ہوں ہاں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کہا اور پھر خاموشی کے ساتھ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کے ہونٹ بنچے ہوئے تھے، آنکھوں میں فکر و تشویش کے سائے لہرا رہے تھے اور چہرے پر سختی کی علامات نمایاں تھی۔ اس فون کال پر ظفر کا تردد آمیز رد عمل دیکھتے ہوئے میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے خود ہی بولنے کے انتظار میں وقت گزاری کے لیے ماچس کی تیلیوں سے کھیلنے لگا۔ تمہارے آتے ہی واقعات میں تیزی پیدا ہو گئی ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ظفر نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ خبیث میری اور تمہاری ملاقات کے انتظار میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ اتنی صبح حرکت میں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں خاموشی کے ساتھ کچھ دیر تک اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کسی زخم خوردہ شیر کی طرح خاموشی اور تیزی کے ساتھ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے دفتر میں ہماری موجودگی کو یکسر فراموش کر بیٹھا ہو۔ آخر کار مجھے اس کو ٹوکنا پڑ گیا۔ میں سمجھ نہیں سکا کون لوگ حرکت میں آ گئے ہیں۔ وہ چونک کر میری طرف گھوما اور پھیکی ہنسی کے ساتھ بولا، اسی کونسلیٹ کے عملے کا ذکر ہے جہاں ویرا گھسی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ڈرائیور سیاہ فورڈ لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے پیچھے عمارت سے ایک اسکوٹر روانہ ہوا تھا جس کا چہرہ ہیلمٹ میں پوشیدہ تھا۔ میرے آدمیوں نے دونوں کا تعاقب کیا تو وہ لوگ میٹروپول اور پرل کانٹیننٹل سے ہو کر پولو گراؤنڈ کی طرف چلے گئے اور سیاہ فورڈ میدان کے کنارے چھوڑ کر دونوں آدمی اسی اسکوٹر پر واپس کونسلیٹ کی طرف چلے گئے۔ میرا ایک آدمی فورڈ کے پاس رک گیا، دوسرا اسکوٹر کا پیچھا کرتا رہا، جبکہ تین افراد پیشہ ور اور نشہ باز بکاریوں کے روپ میں کونسلیٹ کے آس پاس کی فٹ پاتھوں پر جمے ہوئے تھے۔ میرے آدمی نے میدان صاف ہونے پر سیاہ فورڈ کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو ایک دھماکے کے ساتھ کار کی ڈکی میں آگ لگ گئی جس نے پیٹرول کی ٹینکی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کار نظر آتش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ویرا کو میر اکبر خان اور اس کے مکان کے انجام کا علم ہو گیا ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد ہی ان لوگوں نے سیاہ فورڈ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا اور میر اکبر خان کا تعلق ثابت ہو سکتا تھا۔ ویرا کے گٹھ جوڑ سے وہ لوگ کوئی بڑا ہی کھیل کھیلنے کے چکر میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ریشہ دبانیوں کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس معاملے میں ظفر کی فکر مندی بالکل بجا تھی۔ وہ کوئی سرکاری اہلکار نہیں تھا، قانونی طور پر اس کی بھی وہی پوزیشن تھی جو میری تھی۔ اگر قانون سے مابرہ کسی کارروائی کے دوران میں وہ خود یا اس کا کوئی ماتحت گرفت میں آ جاتا تو اس کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جاتا جو عام قانون شکنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس سے وابستگی کا وہ اظہار کر سکتا تھا اور نہ اس بنا پر کسی قانونی رعایت کا حقدار بن سکتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ایس ٹی ایف کی درپردہ سرپرستی کرنے والے بارسوخ افراد نادیدہ ڈوریاں ہلا کر مقدمہ کمزور کرا دیتے اور ان لوگوں کو قانون کے چنگل سے نجات مل جاتی، لیکن اس کمزور قانونی پوزیشن کے باوجود ظفر کی ذہنی ساخت کچھ ایسی تھی کہ وہ ملک کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش پر مضطرب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے نزدیک ویرا اور انڈین کونسلیٹ کا گٹھ جوڑ بہت خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال ظفر سے مختلف تھا۔ میری دانست میں اس وقت اصل اہمیت صرف ویرا کی تھی۔ انڈین کونسلیٹ سے اس کے پرانے مراسم جیسے بھی رہے ہوں، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس نے ان لوگوں کو ملا سرکار جیسے اہم سیکرٹ ایجنٹ کی موت کی خبر نہیں پہنچائی تھی۔ دوسری طرف ہیری کسنجر کے دفتر کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ لوگ ملا سرکار کی موت کے سب سے بڑے گواہ تھے، لیکن اعتماد شکنی کے بھارتی الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے ملا سرکار کے بارے میں چپ سادھ رکھی تھی، جس کے نتیجے میں بھارتی سیکرٹ سروس اور اس کے سفارتی گرگے پوری تندہی کے ساتھ ملا سرکار کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ میری طرف سے مایوس اور دل برداشتہ ہونے کے بعد ویرا ہیری کسنجر کی طرف نہیں گئی تو اس کے کئی اسباب بہت واضح تھے۔ وہ لوگ سیاسی، مالی اور معلوماتی اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ ان کا خفیہ سراغ رسانی کا نظام جدید ترین اور ناقابل شکست تھا، اس لیے وہ ویرا پر بالادستی قائم کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ ویرا ایک بار وہاں جا کر بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے اہم مہمان قرار دے
دے کر مسلح پہرے میں عملاً قیدی بنا لیا گیا تھا، اور اگر ہیری کسنجر نے اسے گھوڑا کریک بھیجنے کی حماقت نہ کی ہوتی تو ویرا کے لیے ان لوگوں کی قید سے نکلنا محال ہو جاتا۔ الحدید سے آنے والے ہتھیاروں کے پکڑے جانے کی ساری ذمہ داری ویرا پر ڈال کر جمی لائٹ سے شکایت کی جاتی اور ویرا کا مستقبل بے یقینی کا شکار ہو جاتا۔ یہ اور بات تھی کہ گھوڑا کریک سے میرے ساتھ نکل آنے کے بعد اس نے فون پر نہایت چلاکی اور مکاری کے ساتھ ہیری کسنجر کو خوفزدہ کر کے زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی ہوگی کہ وہ دوبارہ ہیری کسنجر کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے بے قابو کر کے اپنے اگلے پچھلے حساب بے باک کرنے سے نہیں چوکے گا۔ مجھ سے دوبارہ باغی ہو کر اس نے غزالہ کو ایک بار اغوا کرا لیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ اس کو بلو کراس ڈیل تباہ کرنے کا مشن سونپا گیا تھا، جس کے لیے ویرا کو ایران کے اجنبی ماحول میں کام کرنا تھا۔ اس لیے اس مرحلہ پر غزالہ اس کے گلے کی چچوندر بن گئی۔ اس نے دوستی کی آڑ اور اعتماد میں غزالہ کو اغوا تو کر لیا تھا، لیکن غزالہ سے یہ بات زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکی ہوگی کہ وہ ویرا کی قیدی بن چکی تھی۔ اگر ویرا اسے اپنے ساتھ ایران لے جانے کی حماقت کرتی تو غزالہ پہلا موقع ملتے ہی اس کی عیاریوں کا بانڈا پھوڑ کر اسے پکڑوا سکتی تھی۔ اسی کے ساتھ غزالہ ویرا کی نجی قید میں تھی۔ اس بار شی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے ویرا چاہ رہی ہوگی کہ غزالہ کو کراچی ہی میں کسی کی تحویل میں دے کر خود ایران کی طرف نکل جائے اور وہاں اپنا مشن پورا کرنے کے بعد دوبارہ غزالہ کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اس مقصد کے لیے ہیری کسنجر یا اس کے سفارتی دفاتر ویرا کے لیے شجرے ممنوع بنے ہوئے تھے۔ میر اکبر خان کی ساری قوت اس کے اکلوتے ملازم تک محدود تھی، جسے ویرا نے غزالہ کی قید کے لیے ناکافی تصور کیا ہوگا۔ ان حالات میں لے دے کر انڈین قونصلیٹ ہی رہ جاتا تھا جہاں ویرا کی پذیرائی کی جا سکتی تھی۔ ماضی کے خفیہ یا کمزور مراسم کو تقویت دینے کے لیے اس نے ان لوگوں کو ملا سرکار کی دردناک موت سے بھی آگاہ کر دیا ہوگا۔ وہ ایک ترقی پذیر ملک کے سفارتکار تھے جنہیں ویرا آسانی کے ساتھ شیشے میں اتار سکتی تھی۔ چند گھنٹوں کی قلیل سی مدت میں اس کی کامیابی کے ثبوت سامنے آ چکے تھے۔ ان لوگوں نے ویرا کو غزالہ سمیت قبول کر لیا تھا اور آخری خبریں آنے تک وہ دونوں اسی سفارتی عمارت میں مقیم تھیں۔ ان دونوں کے باہر نکلے بغیر ویرا کو میر اکبر خان کے گھر پر آگ لگنے کا علم ہو چکا تھا اور وہ معلومات یقینی طور پر قونصلیٹ کے کسی ملازم ہی نے فراہم کی تھی، جس کے جواب میں ویرا نے میری اکبر خان کی سیاہ فوڑ سے نجات حاصل کرنے کے لیے آتش زنی کا ہی سہارا لیا تھا۔ کار کو جلانے سے اسے دو فائدے حاصل ہوئے تھے۔ اول یہ کہ پولیس کی تفتیش غلط راہ پر جا سکتی تھی، مکان اور کار کو یکساں طور پر نظر آتش کار کیے جانے کی کسی ایک ہی دشمن کی کارروائی قرار دینا بہت سہل تھا۔ دوسری طرف جلی ہوئی کار میں سے ویرا وغیرہ کے نشانات انگشت تلاش نہیں کیے جا سکتے تھے۔ خاصی دیر کی بحث و تکرار کے بعد ظفر کو میرے اندازوں سے اتفاق کرنا پڑا، لیکن وہ ویرا اور ہیری کسنجر کے درمیان کشیدگی کا نظریہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ہیری کسنجر نے میری آواز ویرا کے ایک دوست کے طور پر سنی ہوئی تھی، لیکن وہ میرے نام سے لا علم تھا، اس لیے میں نے اسی وقت اسے نیند سے بیدار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چوتھی گھنٹی بجنے پر مجھے دوسری جانب سے ہیری کسنجر کی نیند سے بوجھل آواز سنائی دی۔ مجھے تمہاری نیند خراب کرنے پر افسوس ہے، میں نے بھاری اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر ایسا کرنا ناگزیر تھا کیونکہ ویرا صبح 7 بجے تم سے ملنا چاہتی ہے۔ ویرا کا نام سنتے ہی اس کی نیند کافور ہو گئی، کیونکہ اس بار اس کی آواز صاف اور واضح ہو گئی تھی۔ ویرا، مگر تم کون بول رہے ہو؟ کیا میں کسی ویرا کو جانتا ہوں؟ انجان بننے کی کوشش مت کرو، میں نے سخت آواز میں کہا۔ ویرا لائٹ میری موجودگی میں تم سے فون پر بات کرتی رہی ہے، میری آواز بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اب بھی تمہارے حافظے نے کام کرنا چھوڑا ہوا ہے تو تمہیں وہ گفتگو ضرور یاد ہوگی جو ویرا نے ٹیپ کر لی تھی۔ خاموش رہو، اس کی اضطراری آواز ابری۔ احمقانہ باتوں کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کب اور کہاں ملنا چاہتی ہے۔ میں تو اس کے بارے میں یہ رپورٹ دیتا رہا ہوں کہ ہم اچانک اس کا سراغ کھو بیٹھے ہیں۔ اس طرح ملنا ہم دونوں کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھ سے دور رہنا خود اس کے مفاد میں ہے۔ ایسی ہی کوئی ضروری بات تھی تو تمہارے بجائے وہ خود مجھ سے فون پر بات کر سکتی تھی۔ ملاقات کا مقام طے کرنے کی بجائے تم میرا پیغام اس تک پہنچا سکتے ہو۔ میں حکم کا بندہ ہوں مسٹر کسنجر، میں نے ظفر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ویرا نے حکم دیا تو اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اب تم جو کہو گے وہ اسے سنا دوں گا۔ مجھے تمہارا جواب درکار ہے۔ اس وقت میں تمہیں کوئی مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو پھر اس سے کہو مجھ سے فون پر بات کرے۔ یہ صرف میری نوکری ہی کا نہیں بلکہ میری اور اس کی زندگی کا بھی معاملہ ہے۔ اوپر والوں کی نظروں میں ویرا کی پوزیشن بہت مشکوک ہو چکی ہے، خود اس کا باپ بھی ان ہی لوگوں میں شامل ہے۔ بہت بہتر، میں نے کہا، کیونکہ میں اپنے مطلب
مطلب کی بات معلوم کر چکا تھا۔ ویسے وہ آج کل کہاں ہوتی ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں اپنی بات پوری کرتے ہی فون کا سلسلہ منقطع نہ کر دوں۔ اس کے سوال پر مان مجھے یاد آیا کہ ویرا کو بکھلانے کے لیے کیوں نہ ہیری کسنجر کو اس سے بڑھا دوں۔ پھر میں نے پل بھر میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم سے سمجھوتا ہو جانے کے بعد رازداری کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ کل وہ کہاں ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اس وقت انڈین قونصلیٹ میں آرام کر رہی ہے۔ چاہو تو تم خود ہی اسے فون کر لو۔ اوہ، ایک بار پھر اس کی اضطراری آواز سنائی دی۔ یہ شری مان سنگھ بھی پکا بلڈی باسٹرڈ ہے، ہر وقت فون کر کے بلیک کیٹ ٹی اور اگلے پلان کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، لیکن اس نے مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ ویرا اس کی گود میں چڑھی بیٹھی ہے۔ میں نے ترش لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہ نہ بولو کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ شاید میں نے اس کا پتہ بتا کر غلطی کی ہے، کیونکہ تمہارے لب و لہجے سے اناد کی بو آ رہی ہے۔ شری مان سنگھ کی آڑ لے کر تم نے ویرا کی مزید کوئی توہین کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ فوراً ہی سنبھل کر مصالحانہ لہجے میں بولا، یہ سارے ہی انڈین ڈپلومیٹ مکار، سازشی اور کینہ پرور ہوتے ہیں۔ شری مان ویرا تک ہماری کاکٹیل پارٹی میں پیتا پلاتا رہا، لیکن اس نے بہک کر بھی ویرا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اس مردود سے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ وہ صبح اپنے گھر سے ناشتہ لینے کے لیے بیکری جاتا ہے، میں آج ہی اپنے آدمیوں سے اس کی مرمت کروا ڈالوں گا۔ اس معاملے کا ویرا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شری مان نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتا، میں نے بیزاری سے کہا۔ میں نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ظفر اس دوران آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میرے فارغ ہوتے ہی وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ یہ تم نے کیا کیا کہ اسے ویرا کی کمی کا پتہ بتا دیا؟ اب وہاں کسی بھی لمحہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم ان امریکنوں کی خود غرضی سے بے خبر ہو۔ کوئی بڑا مفاد سامنے آ جائے تو یہ دشمن کے ساتھ اپنوں کو بھی بے رحمی کے ساتھ پیس ڈالتے ہیں۔ اب کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ تم نے یک طرفہ گفتگو سنی ہے، اس لیے بگڑ رہے ہو۔ میں نے تحمل کے ساتھ کہا، پوری بات سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ویرا نے امریکنوں سے لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے، تمہارا ایک اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اب دوسری بات بتاؤ۔ اس کے تیور خراب تھے، چہرے پر بھی برہمی کے آثار تھے، لیکن اس کے ایک ایک لفظ اور انداز میں کوٹ کوٹ کر اپنائیت بری ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے برا مانے بغیر بات شروع کر دی۔ دو طرفہ گفتگو کا خلاصہ سن کر ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ایک سرسری سی فون کال کے نتائج اتنے سنسنی خیز اور حیرت ناک ثابت ہوں گے۔ مجھے اچانک ہی ان دونوں کو لڑا دینے کا خیال آیا تھا۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون چوسنے کی فکر میں لگے رہیں گے اور ہم چین سے بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں گے۔ میں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک کہا کے ساتھ کہا، ہیری کسنجر نے شری مان سنگھ کے معاملات کے بارے میں جو کچھ کہا وہ 100% درست ہے۔ ظفر نے میرے کہے کا اثر لیے بغیر فکر امیز سنجیدگی کے ساتھ کہا، وہ ڈیفینس اتھارٹی کے فیز 2 میں رہتا ہے اور روز صبح 7 بجے اپنا ناشتہ لینے ڈیفینس مارکیٹ آتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ آپس میں گہری دوستیاں رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے معاملات کی اتنی کڑی نگرانی کراتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ ساتھ دوستوں کے سیاہ کرتوتوں کا ریکارڈ رکھنے کا رواج بھی امریکہ ہی نے دنیا کو سکھایا ہے، تاکہ سنگین اختلاف رائے کی صورت میں دوستوں کو بھی بلیک میل کیا جا سکے۔ میں نے کہا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہیری کسنجر پکا امریکی نظر آتا ہے، لیکن اس وقت تم نے سنگین غلطی کی ہے۔ یہ وقت بیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اگر ہیری اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے پر تل گیا تو ہمارے لیے دشواریاں کھڑی ہو جائیں گی۔ ہیری اور شری مان کے جھگڑے میں ہمارا کیا بگڑے گا؟ ظفر کی تعویل میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس کی تفکر امیز نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ ہیری کے ہاتھ بہت لمبے ہیں؟ وہ خود شری مان سنگھ کی ٹھکائی نہیں کرے گا، یہ کام کرائے کے مقامی گنڈوں کو سونپا جائے گا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، بھارتی حکومت اس واقعہ کی ساری ذمہ داری ہماری حکومت پر ڈال کر عالمی سطح پر واویلا مچائے گی اور سستی انتقامی کارروائی کے طور پر بھارت میں ہمارے کسی سفارتکار کے ساتھ سرکاری گنڈے کوئی بڑی زیادتی کر سکتے ہیں۔ اس کی بات میری سمجھ میں آنے لگی۔ میں نے رائے دی، ہمیں ہیری کے عزائم کا پیشگی علم ہو چکا ہے، ہم شری مان کی نگرانی کر کے ان گنڈوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے ہیں۔ اس طرح ہیری خود ہی بے نقاب ہو جائے گا، بلکہ یہی راستہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح بھارتی اور امریکی سفارتکاروں میں غلط فہمیاں پھیل جائیں گی، جن کے نتیجے میں ان کا گٹھ جوڑ ٹوٹ سکتا ہے۔ ظفر کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ حسرت آمیز لہجے میں بولا، کاش یہ سب اسی قدر آسان ہوتا، ہم ایسے کئی واقعات سے دوچار ہو چکے ہیں، تم ان کی پیچیدگیوں سے لا علم ہو۔ ایسے واقعات میں اصل مجرم کبھی
کبھی سامنے نہیں آتا۔ تشدد اور مار پیٹ کے نتیجے میں وہ گنڈے کسی اور مقامی کی نشاندہی کریں گے اور وہ 2-3 ناموں کے بعد یہ سلسلہ کسی ایسے مقامی بدماش پر جا کر ختم ہو جائے گا جسے کسی نے فون پر اس کام کے لیے تیار کیا ہوگا۔ فون پر کام اور معاوضہ طے ہو جانے کے بعد اسے کسی مقررہ مقام پر معاوضے کا لفافہ رکھا ہوا ملا ہوگا اور اس نے اپنا کمیشن رکھ کر وہ کام کسی اور کو سونپ دیا ہوگا۔ ہیری کسنجر جیسے گاہک ایجنٹ کچے کاموں میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے، گنڈوں کو پکڑ کر بھی اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ تم نے میرے لیے ایک نیا کام پیدا کر دیا ہے۔ اب 2-4 آدمی شری مان سنگھ کی حفاظت پر بھی مامور کرنے پڑیں گے۔ اس کو اپنی نگرانی کا شبہ ہو گیا تو نیکی برباد گناہ لازم والی مثل صادق آئے گی۔ وہ شور مچا دے گا کہ کچھ مسلح اور مشتبہ آدمی سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس کی باتوں میں بہت وزن تھا۔ ہیری کو بہکاتے ہوئے میں نے ان باریکیوں کا تصور تک نہیں کیا تھا، لیکن وہ تیر میری کمان سے نکل چکا تھا جسے واپس لانا محال تھا۔ اس نے جس طرح کل کی کاکٹیل پارٹی کا ذکر کیا ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ویرا کی نقل و حرکت کے بارے میں لا علم ہے۔ سلطان شاہ نے کہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ویرا کل سے انڈیا کونسلیٹ میں ہے جبکہ وہ پچھلی رات ہی وہاں پہنچی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظفر نے آہستگی سے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈینی نے سوچے سمجھے انداز میں ہیری کے دل میں شریمان کے لیے شبہات پیدا کر دیے ہیں اور اب ہمیں شریمان سنگھ کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہمارے ملکوں کے تعلقات ایسی سطح پر چل رہے ہیں کہ مان سنگھ کو کوئی کتا بھی کاٹ لے تو شور مچا دیا جائے گا کہ پاکستانی حکومت نے بھارتی سفارتکار پر کتے چھوڑ دیے۔ ایسے ناسازگار فضا میں ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیوں نہ مان سنگھ کو فون کر کے ہوشیار کر دیا جائے تاکہ وہ اگلے 2-4 روز کے لیے اپنے معمولات تبدیل کر لے۔ گمنام فون کال کے ذریعے یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے، میں نے خفت آمیز لہجے میں کہا۔ اپنی حرکت کے پیچیدہ مضمرات سامنے آنے پر میں دل ہی دل میں نادم ہوا جا رہا تھا۔ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر اسی وقت جب دونوں طرف کشیدگی کی فضا نہ پائی جاتی ہو، موجودہ حالت میں گمنام فون کالز کو بھی غلط معنی پہنا دیے جائیں گے۔ یہ تک کہا جا سکتا ہے کہ کسی سرکاری ایجنسی نے مان سنگھ کی تدلیل اور تحقیر کا پروگرام بنایا ہوگا، مگر اس ایجنسی میں موجود کسی ڈرپوک ہمدرد نے خود سامنے آئے بغیر مان سنگھ کو ہوشیار کر دیا۔ اس طرح وہ پٹے بغیر ہمیں بدنام کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اب تم بھی اسے پٹوانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جب ہر طرف سے بدنامی اپنے سر آنے کا خطرہ ہے تو گناہ بے لذت کیوں کیا جائے؟ ویسے بھی محض شبے کی بنا پر راہ چلتے لوگوں کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ ہیری کے آدمی جب شری مان سنگھ کی مرمت کریں گے تو ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کی زیادہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو سکے۔ جب تمہیں کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہے تو تم ان لوگوں کو کیسے پکڑ سکو گے؟ فسادی اور شر پسند افراد کو ہر امن پرور شہری پکڑ سکتا ہے، ظفر نے ترکی بے ترکی کہا۔ تم بھول رہے ہو کہ ہم کراچی میں ہیں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں آج کل بیشتر پولیس والے ملزموں کو چھوڑ کر دخل در مقولات کرنے والے امن پرور شہریوں کو جوتے لگاتے ہیں۔ ان کی دانست میں شر کو روکنا صرف انہی کے فرائض میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سرکاری کام میں مداخلت بے جا کے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تم بلا وجہ میرا دماغ خراب کر رہے ہو، وہ جلاہٹ آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ شری مان سنگھ کی حفاظت پر میرے آدمی مامور نہیں کیے جائیں گے، البتہ ہم کسی متعلقہ ایجنسی کو اس طرف متوجہ کر دیں گے۔ اس نے فوری طور پر فون اٹھا لیا اور سلسلہ مل جانے پر کسی نامانوس زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔